نمبر 27، نوجوانوں کی فکری گمراہی۔ نوجوانوں کی فکری گمراہی اس وقت میڈیا کے ذریعے سے جو ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور جس سے نئی نسل کو بھٹکایا جا رہا ہے وہ الحاد کا فتنہ۔ آج کے دور کا ایک بڑا فتنہ الحاد کا فتنہ ہے، جس کی وجہ سے آج کی نئی نسل گمراہ ہوتی جا رہی ہے۔ معاذ اللہ حالت یہ ہے کہ لوگ اب اللہ کے وجود پر اس کے قائل نہیں ہو رہے، یعنی اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں۔ آج کتنے ایسے ہیں کہ انہیں سمجھائیں انہیں بات سمجھ نہیں آتی، تو نسل نو ملحد ہوتی جا رہی ہے۔ مردانی یونیورسٹی میں ایک جگہ میرا بیان تھا، تو وہاں ایک پروفیسر ملے، وہ کہنے لگے مولانا صاحب اب حالت یہ ہے کہ 60% نوجوان ایسے جو ملحد ہو رہے ہیں۔ اس وقت ضرورت ہے ان کی حفاظت کرنا تاکہ یہ لوگ ایمان اور اعمال کی طرف آ جائیں اور ان باطل چیزوں سے اپنے آپ کو بچا دیں۔ یہ اسی وقت ہوگا جب کہ انسان میڈیا کو چھوڑ کر قرآن و سنت کی سچی باتوں کو پڑھے۔ آج ہم اس چیزوں کو جو 100% جھوٹ پر مبنی یا اکثر جھوٹ پر مبنی ان جھوٹی باتوں کو سنتے پڑھتے ہیں، جو 100% قرآن اور حدیث کی سچائی اور ہے اس کو کوئی پڑھتا نظر نہیں آتا۔ اس وجہ سے حالت یہ ہو رہی ہے۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہو کہ جہاں تاریخ سے واقفیت ہو وہ اپنے نوجوانوں کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے آج کے ہمارے گھروں میں جو نوجوان دیکھیں ان کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، وہ کیا چیز دیکھ رہے ہیں، کن کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، کن دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کون سی ویب سائٹیں استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ پر کن چیزوں کو سرچ کرتے ہیں، ان کا وقت کن چیزوں میں گزر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ تم میں سے ہر ایک آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دیکھے وہ کس کو دوست بنا رہا ہے، یعنی انسان کس کو دوست بنا رہا ہے، کس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس پہ وہ غور کرے۔ تو اس پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے ہمارے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، ان کا زیادہ وقت کس میں گزر رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے عقیدے میں بگاڑ نہ آ جائے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کو اپنی اولاد کے عقیدے کی بڑی فکر ہوتی تھی۔ حضرت لقمان کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائیں ان میں سب سے پہلی نصیحت یہی تھی کہ بیٹا اپنے آپ کو شرک سے بچانا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہ جب عقیدہ ٹھیک ہوگا تو اعمال بھی نفع دیں گے، اگر عقیدے میں ہی بگاڑ آ جائے تو اعمال انسان کو نفع نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت کو یہ نصیحتیں اتنی پسند آئیں کہ قرآن کریم سورہ لقمان میں ان کا تذکرہ کیا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ان کی اصلاح فرمائی عقیدہ ٹھیک کرو۔ جب عقیدہ ٹھیک ہو گیا پھر بیٹے سے فرمایا آگے جا کر یا بنی اقیم الصلاۃ، پیارے بیٹے نماز قائم کرنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دینا، وَنْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، برائی سے بچنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ جب اعمال درست ہو گئے، عقیدہ درست ہو گیا، اب معاشرتی زندگی کو درست کرنے کے لیے نصیحت فرمائی وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، جب لوگوں سے ملو تو اپنے رخساروں کو مت پھلاؤ، یعنی ملتے وقت رخسار نہ پھلاؤ، تکبر نہ کرو، ہر ایک سے سنجیدگی سے محبت سے ملو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، یقیناً اللہ تعالیٰ کو فخر کرنے والے تکبر کرنے والے پسند نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے تھے تو انہیں اپنے اولاد کے عقیدے کی فکر تھی، کہیں ایسا نہ ہو میری دنیا سے جانے کے بعد میری اولاد کا نظریہ خراب نہ ہو جائے، ان کے عقیدے میں بگاڑ نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی اولاد ان کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنے بیٹوں سے کہا تم لوگ کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا نعبد الہ
الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ہم عبادت کریں گے جو آپ کا بھی معبود ہے اور آپ کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام کے معبود ایک اللہ کی ہم عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ کے فرما بردار ہوں گے۔ اب یعقوب علیہ السلام کو خوشی ہو گئی کہ اگر میں دنیا سے چلا بھی گیا میری اولاد کا نظریہ ٹھیک ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام نے باطن پر محنت کی، ہم ظاہر پہ محنت کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے اولاد کی آخرت کی فکر کی، ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں۔ یہ فکر تو ہے بیٹا اچھا لباس پہنے، بیٹا اچھا کھانا کھائے، یہ فکر تو ہے بہترین گھر میں رہے، قیمتی موبائل اس کے ہاتھ میں ہو، بہترین سواری اس کے ہاتھ میں ہو، لیکن باطن کی فکر نہیں ہے کہ وہ کس نظریے پہ چل رہا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، مسجد میں وقت دیتا ہے کہ نہیں، اعمال والی زندگی ہے یا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا فرما رہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یا اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ تو اصل دعا یہ ہے کہ ہماری اولاد نمازی بن جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک بات کہ آج کے دور میں نوجوانوں کی فکری گمراہی بڑھ رہی ہے، عقیدوں کی اصلاح نہیں ہو رہی، اس لیے ضرورت ہے ان کے نظریات کی اصلاح کی جائے۔ نمبر 28، میڈیا کا غلط استعمال۔ میڈیا کا غلط استعمال۔ اس وقت جو میڈیا ہے اس کو جو چلانے والے ہیں وہ یہودی ہیں، اور یہ سارا میڈیا انہی کے ہاتھوں میں کنٹرول ہے۔ وہ جو چاہے خبر اس کی تشہیر کرے، وہ جھوٹ کو سچ کر کے دکھائیں تو ہم اسے تسلیم کرتے۔ میڈیا ان کے ہاتھ میں، وہ جس طرح چاہے جس خبر کو پھیلائے، کوئی رائی کا دانہ ہو پہاڑ بنا دے، کوئی بڑی سی بڑی خبر ہو اس کو چھپا دے، اور اگر کوئی معمولی بات دینداروں کی، مسلمانوں کی ہو اس کو منفی رخ دے کر پیش کرتے ہیں۔ اپنے معاشرے میں کتنے بے حیائی، زنا، قتل کی وارداتیں اس کو چھپا دیتے ہیں۔ مسلم معاشرے کا کوئی چھوٹا سا واقعہ نظر آئے تو ساری میڈیا متحرک ہو کر اس چھوٹے سے واقعے کو ایک پروپیگنڈے کی شکل دے کے دینداروں کو، صلحاء کو ان کی تذلیل کی جاتی ہے۔ تو اس وقت میڈیا کا فتنہ بڑا فتنہ ہے، لوگ دین ان سے سیکھ رہے ہیں۔ دین سیکھنے کے ذرائع قرآن اور حدیث ہے، دین سیکھنے کا ذریعہ ممبر اور محراب ہے۔ دین چلا ہے حضرات صحابہ سے، سلف سے، سینہ در سینہ۔ اگر اسی طرح یہ آئے گا تو اس میں نبوت کا نور ہوگا، اور جب اس سے ہٹ کر سیکھا جائے، جن کی اپنی زندگیوں میں دین نہ ہو، جنہوں نے تعلیم مغرب سے حاصل کی ہو، اور جن کا مقصد مغربی فکر کو لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کرنا ہو، اس کے پھر نقصانات سامنے آتے ہیں۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، میڈیا کا غلط استعمال۔ نمبر 29، موبائل فون، سوشل میڈیا کا بیجا اور منفی استعمال۔ موبائل فون، سوشل میڈیا کا بیجا اور منفی استعمال۔ آج کے دور میں دیکھیں عموماً تقریباً ہی کوئی ہوگا شاید کہ جو اس سے محفوظ ہوگا۔ ہر ایک کے پاس موبائل ہے اور سوشل میڈیا کا بیجا استعمال ہے۔ ہر گھر کے اندر آپ دیکھو، اگر گھر میں 4 فرد ہیں، چاروں کے پاس موبائل ہے۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، موبائل سب کے پاس ہوگا۔ اور آج تو 2 موبائل رکھنا فیشن ہے، ایک ہاتھ میں ایک، دوسرے ہاتھ میں دوسرا۔ اور قیمتی سے قیمتی موبائل آئی فون ہے، جو نیا ماڈل آتا ہے آج اس کے خریدنے کے لیے نوجوان فکر مند ہیں۔ انہیں جو کچھ بیچنا پڑے وہ بیچیں گے، لیکن وہ موبائل قیمتی خریدیں گے۔ تنخواہ 25,000 ہے، موبائل 70,000 روپے کا رکھا ہے۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن پیکج کبھی ختم نہیں ہوتا، ادھر ختم ہوا دوسرا پیکج لگ جاتا ہے۔ آج رات کے 4-4، 5-5 گھنٹے سوشل میڈیا پہ گزر رہے۔ تو اس کا نقصان ہوا، مسلمان کی روحانیت کمزور ہو گئی۔ اصل چیز اندر کی ایمانی طاقت ہے، اور جب بدنظری ہوتی ہے، نگاہ غلط دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان کی طاقت لے لیتا ہے۔ آج ہمیں بم مارنے کی ضرورت نہیں، ہم اندر سے ویسے ہی کھوکھلے ہو گئے۔ وہ صحابہ تھے جو ایک آدمی 1000 سے لڑتا تھا، ایک آدمی پوری صفوں میں گھس جاتا تھا، اس لیے کہ ایمان کی طاقت تھی۔ جب سے موبائل کا منفی استعمال عام ہوا، سوشل میڈیا بڑھتا گیا، آج دیکھیں کیسے واقعات سننے میں آ رہے، بھائی بہن سے اپنی خواہش کو پورا کر رہا ہے۔ یعنی حالت یہ ہے
کہ بھائی کا بہن سے غلط تعلق ہے، بھانجے کا خالہ کے ساتھ، بھتیجے کا پھوپھی کے ساتھ، حالات یہاں تک چلے گئے کہ محرموں سے معاذ اللہ زنا کے واقعات آج سننے میں آ رہے ہیں، معاشرے میں پھیلتے جا رہے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ موبائل کا منفی استعمال ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا، ایک وقت تھا مسلمان کے ہاتھ میں قرآن تھا، آج ایک وقت مسلمان نوجوان کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں بلہ ہے، دوسرے ہاتھ میں موبائل ہے۔ وہ صبح ہوتی ہے بلہ لے کے گھومتا ہے، رات ہوتی ہے ہاتھ میں موبائل۔ اب تو بلہ بھی کم ہے، موبائل زیادہ ہے۔ 60 سال کا والد وہ نہیں چلا سکتا جو 7 سال کا بچہ چلا سکتا ہے۔ آپ جو موبائل پہ کوڈ لگا دو، وہ 8 سال کا بچہ وہ کوڈ ہٹا دے گا۔ اس نے یہ کہاں سے سیکھا؟ یہ گھر کے ماحول سے سیکھا۔ گھر کا ماحول اگر پاکیزہ ہوتا اور اس میں یہ چیزیں نہ ہوتی تو بچہ نہ سیکھتا۔ جب باپ بھی یہ استعمال کرے، ماں بھی کرے، بھائی بھی کرے، 24 گھنٹے یہ استعمال ہوتا ہے تو بچے بھی دیکھا دیکھی اس ماحول میں یہی چیز استعمال کرتے ہیں۔ جہاں ان کی نظروں پہ اثر پڑا، ان کے اعمال پہ اثر پڑا، ان کی زبان بھی ایسی ہو گئی کہ اس میں بھی وہی الفاظ ہیں اور وہی چیزیں ہیں جو انہوں نے موبائل میں دیکھ کر سن کر حاصل کی۔ تو اس کے بڑے نقصانات ہیں، اس لیے اسے اجتناب کیا جائے۔ اس پر مستقل میں نے ایک کتاب لکھی ہے، موبائل فون اور سوشل میڈیا کے 185 نقصانات۔ تو لوگ نفع کی بات تو بتاتے ہیں کہ یہ نفع ہے، تو نفع تو گنے چنے ہیں، نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے کوشش ہو نسل نو کو اس سے محفوظ رکھا جائے۔ نمبر 30، اساتذہ اکرام کی ناقدری۔ اساتذہ اکرام کی ناقدری۔ مسلم معاشرے میں عروج تھا، جن اساتذہ سے پڑھتے تھے ان کی محبت تھی، ان کی تعظیم تھی۔ حالت یہ ہوتی تھی کہ جن اساتذہ سے پڑھا ہوتا تھا ساری زندگی ان کا ادب اور احترام ہوتا تھا۔ تاریخ مدینہ دمشق میں واقعہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سواری پہ ہوتے، لیکن حضور کے چچا حضرت عباس نظر آ جاتے، سواری سے نیچے اتر جاتے، حضرت عباس کو سواری پہ بٹھاتے، خود ساتھ پیدل چلتے، فرماتے تم حضور کے چچا ہو۔ یعنی ایک ادب اور احترام تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ تھے، عبداللہ ابن عباس نکیل پکڑ کے آگے چل رہے ہیں۔ فرمایا آپ ایسا نہ کرو، فرمایا نہیں ہمیں یہی حکم ہے اپنے علماء کی بڑوں کی ہم تعظیم کریں۔ تو انہوں نے ان کا ہاتھ لیا اور چوما، فرمایا پھر ہمیں بھی یہی حکم ہے ہم اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک ماحول تھا اساتذہ کے ادب اور احترام کا۔ علامہ زرنوجی رحمہ اللہ نے لکھا کہ ایک دفعہ ایک استاذ پڑھا رہا تھا، دوران درس تو اچانک کوئی بچہ سامنے سے گزرا، اسے نظر آیا تو وہ کھڑا ہو گیا، بچہ گزر گیا پھر بیٹھ گیا، کھیلتے کھیلتے پھر بچہ سامنے آیا، پھر استاذ کھڑا ہو گیا۔ بعد میں کسی نے پوچھا آپ کیوں کھڑے ہو رہے تھے؟ حضرت بیٹھ رہے تھے۔ فرمایا وہ سامنے سے جو بچہ گزرا وہ میرے استاذ کا بیٹا تھا، تو میرے استاذ کا بیٹا تھا اس لیے میں اس کے ادب میں کھڑا ہو جاتا تھا، جب وہ گزر جاتا میں بیٹھ جاتا، پھر وہ سامنے آتا میں کھڑا ہو جاتا۔ یعنی وہ اپنے اساتذہ کے بچوں کا بھی ادب اور احترام کرتے تھے۔ ان کی حالت یہ تھی، درس دیتے ہوئے پاؤں میں درد ہو گیا، پاؤں سیدھے نہیں کر رہے، شاگرد کہتے ہیں حضرت پاؤں سیدھے کر دیں، تھکاوٹ ہو گئی، تکلیف ہو گئی۔ فرمایا نہیں میرے استاذ کا گھر سامنے ہے، کہیں یہ بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے۔ حالانکہ استاذ کے اور ان کے درمیان میں کئی گلیوں کا فاصلہ ہے، یعنی ایک طرف اساتذہ کا ایسا ادب اور احترام تھا۔ اور آج آپ دیکھیں ہماری تعلیم گاہوں کی حالت کیا ہے کہ معاذ اللہ یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ شاگرد اسٹوڈنٹ جس استانی سے پڑھ رہا ہے اسی کو خط لکھ رہا ہے، اسی کو میسج کر رہا ہے، اسی سے معاذ اللہ غلط تعلق قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یعنی اساتذہ کا ادب اور احترام ختم ہو گیا۔ ایک استاذ کو میں نے دیکھا، اس نے سر پہ پٹی باندھی تھی، میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ تو کہا مفتی صاحب بات یہ ہے کہ بچہ دیر سے آیا، میں نے اس کو 3-4 ڈنڈے لگائے، تو جب میں باہر نکلا وہ کہیں بیٹھا تھا، غلیل ہاتھ میں تھی، تو اس نے جو پتھر کھینچ کے مارا تو لگا یہ 2 ٹانکے لگے۔ یہ آج کا شاگرد ہے جو اپنے استاذ کو پتھر سے مارتا ہے، تو پھر بتائیں یہ شاگرد ترقی کریں گے؟ ان سے اللہ خدمت لے گا اور آگے ان کے علم کا فیض پھیلے گا؟ تو جب سے موبائل آیا ہم غیروں سے مرغوب ہوتے گئے، بڑوں کی تعظیم ختم ہو گئی۔ پہلے تعلیم نہیں تھی، ادب تھا۔
آج سے 30-40 سال پیچھے جاؤ، تعلیم کا اتنا رجحان نہیں تھا، دیہاتوں میں بھی کوئی بڑا بیٹھا ہوتا ساتھ بیٹھتے نہیں تھے، کوئی آ جاتا ہاتھ سے سامان لیتے تھے، کوئی بزرگ نظر آ جاتا کھڑے ہو کر اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ آج کی نئی نسل تو بزرگوں کا مذاق اڑاتی ہے، کسی گلی سے کوئی بابا جی گزر جائے، بچے تانے کستے، پیچھے سے پتھر اور کنکریاں مارتے ہیں، ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں، ان کو بتاؤ آپ کا بیٹا ایسا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، بچہ ہی تو ہے۔ تو تربیت کب ہوگی؟ جب باپ بنے گا۔ تو اس لیے حالت یہ ہو گئی کہ اساتذہ کا ادب اور احترام ختم۔ مسلم معاشرے میں حالت یہ تھی پہلے کہ اگر وہ کسی غیر مسلم سے کوئی بات سیکھتے وہ اس کا بھی ادب کرتے۔ خطبات حکیم الاسلام میں ایک واقعہ ہے کہ ایک بات ایک غیر مسلم جمعدار سے پوچھی گئی کہ بھئی یہ کتا کس وقت بالغ ہوتا ہے؟ اس نے کہا یہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرے۔ اب جب بھی وہ غیر مسلم آتا تھا تو جو بات اس نے ان سے سیکھی یہ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ تو ان سے پوچھا کہ کیوں؟ کہا مجھے اس نے یہ ایک بات بتائی ہے، اس وجہ سے میں ان کی تعظیم کر رہا ہوں۔ یعنی ان میں تعظیم اتنی تھی، جہاں اساتذہ کی وہاں ان کتابوں کی تعظیم اتنی کہ جب کتاب کو ہاتھ لگاتے باوضو ہو کر ہاتھ لگاتے تھے، یہاں تک کہ اگر انہیں بار بار وضو کرنا پڑتا تب بھی وضو کر لیتے، دین کی کسی کتاب کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ حضرت امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے دین کی کسی کتاب کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا۔ شمس الائمہ حلوائی رحمہ اللہ، پیٹ میں درد تھا، دست کی بیماری تھی، 15 سے 17 مرتبہ ضرورت پیش آئی وضو کرنے کی، وضو کیا تب کاغذ قلم کو ہاتھ لگایا، بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا۔ اس ادب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے لیے علوم کو کھولا تھا۔ تو میں نے ایک بات عرض کی، آج کی ہماری نسل نو اساتذہ کی ناقدری کرتی ہے، اور اگر کوئی استاذ بچے کو آج مار دے، پڑھاتے ہوئے کوئی تھپڑ مار دے اصلاح کے لیے، جو بچہ گھر جاتا ہے دادا آ جاتا ہے، باپ آ جاتا ہے، استاد سے لڑتے ہیں، استاذ کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ کتنے واقعات آج سننے میں آ رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے بچے کی غلطی ہے، استاذ نے اگر مارا ہے وہ ضد تو نہیں کر رہا ہے، اصلاح کے لیے مار رہا ہے، بچے کی خیرخواہی کے لیے۔ اب اسی کا باپ آ کر استاد کے گریبان میں ہاتھ ڈالتا ہے، استاد کے دل سے کیا نکلے گا؟ یہ بچہ آگے جا کر اس کے دین کا فیض پھیلے گا۔ جنہوں نے اساتذہ سے اس طرح لڑے جھگڑے ہیں وہ بچے تعلیم نہیں حاصل کر سکے، درمیان میں رہ گئے، حفظ کر رہے تھے رہ گئے، پڑھ رہے تھے رہ گئے، استاذ کی بد دعا لگی، یا تو پڑھ ہی نہیں سکے، یا پڑھ لیا عمل نہ کر سکے، یا آیا بھی آگے علم کا فیض نہ پھیلا۔ اس لیے کوشش ہو بچے جن اساتذہ سے پڑھیں ان کا ادب اور احترام کیا جائے، کوئی بات ہو تنہائی میں استاد سے کی جائے، بچوں کے سامنے استاد سے نہ الجھا جائے۔ الخیرات الحسان میں واقعہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بیٹے حماد کو استاد نے سورہ فاتحہ سکھائی، بیٹا گھر آیا، امام ابو حنیفہ کو سورہ فاتحہ سنائی، اتنے خوش ہو گئے، 1000 درہم تھیلی میں ڈالے، استاذ کی طرف بھیجے کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ جب بیٹا وہ ہدیہ لے کر گیا، استاذ نے دیکھا اتنی بڑی رقم، وہ سمجھے کہ شاید ہو سکتا ہے یہ بچہ ویسے لے آیا ہو گھر سے اٹھا کر بغیر اجازت کے۔ استاذ آئے، کہا جی آپ کا بیٹا اتنی بڑی رقم لے کر آیا، اس لیے میں لے کر آؤں شاید یہ بغیر اجازت کے آیا ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا یہ رقم میں نے اس کو خود دی ہے، میرے پاس اس سے زیادہ موجود نہیں تھے، ورنہ میں وہ بھی تمہیں دے دیتا، کہ مجھے خوشی ہوئی تم نے میرے بیٹے کو سورہ فاتحہ سکھائی۔ یہ تعلیم کی قدر تھی۔ آج جہاں پیسے دیتے فیس وہاں کی قدر ہے، جہاں خدا کا قرآن مفت سکھایا جاتا ہے اس کی قدر نہیں ہے۔ اس لیے بچہ اسکول کالج یونیورسٹی نہ جائے، ماں باپ پوچھتے ہیں بیٹا نماز نہ پڑھے، نہیں پوچھتے، مدرسے نہ جائے، نہیں پوچھتے، تو بڑی کمی ہے۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، اساتذہ کی ناقدری۔ نمبر 31، تعلیم پر بڑا زور ہے اور تربیت کا فقدان ہے، یعنی تعلیم کی طرف توجہ ہے، تربیت کا فقدان ہے۔ اس وقت دیکھیں ہر آدمی یہ تو کوشش کر رہا ہے مہنگے سے مہنگے اسکول میں میرا بیٹا پڑھے، مہنگے سے مہنگے کالج یونیورسٹی میں اس کا داخلہ ہو، اعلیٰ تعلیم یہ حاصل کر لے۔ تعلیم کے لیے والد 2 نوکریاں کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، لیکن تربیت کے لیے طرف فکر نہیں ہے۔
اصل چیز تربیت ہے. تربیت اگر اچھی ہوگی بچے نے جو پڑھا فائدہ ہوگا. اگر تربیت اچھی نہیں کی بھلے اس کو تعلیم آپ بہت سی دے دو، تربیت نہیں ہوگی تو یہ تعلیم اس کو نفع نہیں دے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ اکرام کی تربیت پہ زور دیا. اسلاف امت کا زیادہ کردار تربیت کا تھا. اس لیے ہماری کوشش ہو ہماری اولاد جو پڑھ کر آئے ہم اس کو عملی میدان میں لے کر آئیں. خود آئیں نماز پہ بچوں کو ساتھ لے کر آئیں، مسجد کے ماحول سے انہیں وابستہ کریں، تربیت کی بات کریں، خود اس پر عمل کر کے دکھائیں تاکہ وہ ہمارے نمونے سے سیکھیں. ہمیں نماز پڑھتا دیکھ کر، عبادت کرتا دیکھ کر، ذکر و اذکار اور سخاوت کرتا دیکھ کر بچوں میں یہ صفات نظر آئیں.